رک جاتے ہیں، اسی طرح اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ نماز میں ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں. تو ایمان کے بعد یعنی بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، ان میں سے ایمان کے بعد جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ مسلمان جب مدینے میں آئے تو اس وقت یہ یعنی پہلی ہجری میں کان المسلمون حین قادم المدینہ یجتمعون، جب وہ مسلمان مدینے میں آئے اور انہوں نے اجتماع کیا، بیٹھ کے بات کی کہ نماز میں کس طرح لوگوں کو بلایا جائے. تو بعض نے کہا کہ آپ ناقوس جائیں، ٹھیک ہے نا، نگارہ بجائیں، آواز لگائیں تو لوگ آ جائیں گے جس طرح عیسائی بجاتے ہیں. بعض نے کہا کہ یہود کی طرح جس طرح وہ ایک آواز نکالتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس انداز سے ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور بعض نے آگے روایتوں میں آتا ہے کہ یہ کہا کہ آگ جلا لیں جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ، کہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی آدمی کو بھیجیں اور لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں، یعنی الصلاۃ نماز کا ٹائم ہے یا نماز ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا قم فنادی بالصلاۃ، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ. یہ بھی مشورہ چل رہا تھا مختلف، پھر آگے آپ کو اس بارے میں روایات ملیں گی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپس میں گفتگو کی، آپ علیہ السلام سے مشورہ لیا. تو جب گھر چلے گئے تو ایک صحابی تھے عبداللہ بن زید، ان کو خواب میں ایک شخص نظر آیا جو فرشتہ تھا کہ وہ اذان دے رہا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، جیسے ہی بیدار ہوئے تو عرض کیا رسول اللہ اس طرح کے کلمات میں نے سنے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ یہ کلمات بلال کو بتاؤ، کیونکہ اس کی آواز بلند ہے، تو آپ اس کو بتاؤ اور وہ جو ہے وہ اذان کہتا رہے. جیسے ہی حضرت بلال نے وہ اذان کہی تو ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آواز سن کے آئے. عرض کیا رسول اللہ میں نے بھی اسی طرح کے کلمات سنے ہیں. ایک دو بھائیوں کی مائک کھلا ہوا ہے، ایک دو بھائیوں کا ذرا مائک میوٹ کر لیں. یہ محمد اکرم صاحب کا مائک کھلا ہوا ہے، ارسلان صاحب کا مائک کھلا ہوا ہے. تو اس اندازے سے پھر یہ اذان جو ہے نا وہ خواب میں سنائی دی. اکرم صاحب آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. اکرم صاحب اب تو ماشاءاللہ جوان، آپ سمجھدار ہو گئے، آپ کلاس میں شامل ہوں. ہاں جی شامل ہیں ہم. اکرم صاحب مائک میوٹ کر لیں. جی کہاں سے پتہ ہے؟ مائک میوٹ کر لیں، مائک میوٹ کر لیں. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ ہے آپ کو کہاں سے مائک میوٹ ہوتا ہے؟ مائک کو بند کر لوں؟ ہاں جی ہاں جی، ہاں جی بند کر لیں. اچھا میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے کرتا ہوں جی، کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بند ہونا مائک میں. طیب یار مائک تو ایسا ہو بند جاتا کری ہے نا. یار، کر لیتے ہیں جی بس ہو جاتے. فرمانے کی وجہ سے کہ ابھی ہاں یہ اذان ہے اور اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے، تو اس وجہ سے یہ حکم آ گیا کہ اب آپ نے جو ان الفاظ کا اذان دینی ہے. اذان دینا جو ہے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے. اذان کا جواب دینا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گا کہ پہلی ہجری میں یہ اذان مشروع ہوئی ہے.
آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی قاری صاحب. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اذان کے جو ہے وہ 15 کلمات ہیں. اب اذان آپ سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو اس کے 15 کلمات ہیں. آگے اس کی بڑی فضیلت آئے گی جو ہم سنیں گے. تو پہلا جو باب ہے کہ اذان شروع کیسے ہوئی، ٹھیک ہے جی. تو اس میں مشکات المصابیح میں اس کی پوری ڈیٹیل ہے. میں نے آپ کو اس کا خلاصہ عرض کیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپس میں مشورہ کیا. نبی علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے. حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں کو بلانے کے لیے آپ کسی آدمی کو بھیجیں، نماز کا کہہ کے آئے اور لوگ نماز میں شامل ہو جائیں گے. تو صحابی گئے اور اس میں سے عبداللہ بن زید کوئی خواب میں آیا. تو آپ علیہ السلام نے اس کو پھر یہ حکم دیا کہ آپ نے اس کو اذان کو اسی طرح جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی جواد صاحب. حضرت مشکات المصابیح میں ہم نے وہ 19 کلمات والی حدیث پڑھی تھی، اس کا ذرا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ وہ آگے آئے گا، ذرا صبر کر لیں، آگے آئے گا سر. باب الامر بشفع الاذان و ایثار الاقامہ. یہ باب ہے کہ اذان کے کلمات دگنے ہوں گے اور اقامت کا جو ہے نا وہ کلمہ جو ہو ایک ایک ہوگا. یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہم پڑھتے ہیں اذان میں. تو اقامت میں صرف 2، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تو یہ اس باب میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت بلال کو حکم ملا کہ اذان دوہری اور اقامت اکہری کہنی ہے آپ نے. یعنی اذان کی کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ آپ نے کیا کہنا ہے جو ہے وہ اذان میں کہنا ہے. اس کو کہتے ہیں دوہری. اور اکہری اذان یعنی کہ ایک ایک کلمہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کیا کہنا ہے اقامت میں کہنا ہے. یہ اس کا یہ باب ہے. آگے یہی ساری روایات ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے ہاں تو اذان دوسرے طریقے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم اذان جب دیتے ہیں اذان اور اقامت ہماری سیم ہوتی ہے. صرف اس میں کیا ہوتا ہے قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہوتا ہے. تو دونوں طریقے ٹھیک ہیں. عرب ممالک میں اکہری اقامت ہوتی ہے، یعنی ایک ایک کلمہ کہا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں جو ہے وہ اذان کے کلمات اور اقامت کے کلمات بالکل سیم ہوتے ہیں، صرف قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہوتا ہے. اس بارے میں ہمارے پاس کافی سارے دلائل ہیں. ٹھیک ہے جی. جن میں سے اس پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے. ٹھیک ہے جی. کہ اذان کے کلمات کے بارے میں اور اقامت کے بارے میں. اس کے علاوہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن زید صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے عہد مبارک میں اذان اور اقامت دونوں میں کلمات ایک ہوتے تھے. صرف اقامت کی کلمات میں 2 الفاظ کا اضافہ ہوتا تھا. یہ امام ترمذی نے یعنی کہ یہ کیا ہے، نقل کیا ہے. اسی طرح ترمذی میں حدیث ہے کہ اقامت کی کلمات 17 ہیں، اذان کی کلمات 15 ہیں اور اقامت کے کلمات کیا ہیں 17 ہیں. ظاہر قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اب یہ 2 کلمات مل جائیں گے تو 15 سے تو کیا ہو جائیں گے 17 کلمات ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ایک انصاری صحابی آیا عرض کیا رسول اللہ جب میں آپ کو طریقہ وقت مقرر کرنے کے بارے میں
متفکر دیکھ رہا تھا تو اس کے بعد میں نے خواب ایک شخص کو دیکھا جس نے 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے. وہ شخص مسجد میں کھڑا ہوا تھا. اس نے اذان دی، پھر تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر اس نے اذان کی مثل کلمات کہے اور آخر میں قد قامت الصلاۃ بھی کہا. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ تم نے اچھا خواب دیکھا، بلال کی کلمات بتلا کر ان سے اذان دلواؤ. یعنی وہی انصاری صحابی عبداللہ بن زید. تو اس ابو داؤد شریف کی حدیث میں بھی اسی طرح ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی حدیث ہے، وہ بھی عبداللہ بن زید سے، کہ اذان اور اقامت میں ایک ہی کلمات ہوتے ہیں، لیکن اقامت میں جو ہے وہ 2 کلمات کا کیا ہے اضافہ ہے. اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان اور اقامت میں 2 بار کلمات کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں کے پاس دلائل ہیں، تو جو بھی کہے ٹھیک ہے، اس میں ضد پر اڑنے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق اس میں ثواب زیادہ ہے اور اس کے دلائل ہیں. اس لحاظ سے آپ نے کیا کہنا ہے، اذان کی طرح آپ نے اقامت کہنی ہے، اور صرف قد قامت الصلاۃ و قد قامت الصلاۃ اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، اضافہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. عرب ممالک میں زیادہ تر وہی ہوتی ہے جو اکہری اقامت ہوتی ہے، اور وہ ان احادیث پر عمل کرتے ہیں. امر بلال ان یشفع الاذان ویؤتر بالاقامہ، کہ بلال کو حکم ہوا کہ وہ اذان جو ہے وہ دوہری الفاظ کے ساتھ اور اکہری الفاظ کے ساتھ اقامت کہیں. ٹھیک ہے جی. باب و صفت الاذان، اذان دینے کا کیا طریقہ، کس طرح ہے. حضرت ابو محذورہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے اذان سکھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہاں 2 کلمات کا ذکر ہے، ہم تو 4 پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ثم یعود فیقول اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر حضور نے یہ فرمایا کہ دوبارہ ان کو لوٹاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس طرح یہ کلمات 19 ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی بھائی نے پوچھا تھا نا. تو اب یہ اشہد ان محمد رسول اللہ 2 کلمات یہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ ان کا 2، یعنی کہ 15 سے 19 کلمات ہو جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ترجیع، لوٹانا. ٹھیک ہے جی. یہ بھی دنیا میں طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، ترجیع کا. لیکن زیادہ تر وہی اذان مکہ مدینے میں جو اذان ہے، ہمارے یہاں اذان ہے، وہ 15 کلمات کے ساتھ ہے. ابو محذورہ صحابی کو آپ علیہ السلام نے یہ اس حدیث میں یہ ہے، دوسری حدیث میں جس طرح اذان دیتے ہیں اسی طرح اذان اور اقامت کے جو ہے وہ 17 کلمات ہیں. ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو محذورہ جو ہے نا، یہ نوجوان تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے. یہ ابن کثیر نے اپنی البدایہ والنہایہ میں اور دیگر کتابیں موجود ہے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام جو واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو مؤذن نے اذان کہی، تو حضرت ابو محذورہ نے اس اذان کو دہرایا، جس طرح بچپن میں بچے سن کے دہراتے ہیں. یہ مسلمان نہیں تھے ابو محذورہ، تو ان کے دہرانے کی جو آواز تھی وہ آپ علیہ السلام نے سن لی. مجھے ابھی تک یاد ہے، ہم جب چھوٹے تھے تو ہم کھیتوں میں جا کے دور سے اذان کی آواز آتی تھی تو ہم وہاں درختوں پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. بس جیسے سنا ایسے شروع کر دیا. تو ابو محذورہ نے بھی اذان دینی شروع کر دی، تو ان کی آواز بہت پیاری تھی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور آپ نے فرمایا اذان کہو. تو آپ کلمات کہتے جاتے تھے اور وہ پھر پیچھے سے دہراتے جاتے تھے. جب اس گواہی پر پہنچے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ انہوں نے آواز تھوڑا پست کر دی کیونکہ مسلمان نہیں تھے ابھی. اور تو آپ علیہ السلام نے ان کو لٹایا، فرمایا یہ کلمات لٹاؤ. اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور سینے سے لے کر ناف تک آپ علیہ السلام ہاتھ کو لے گئے. تو ایسے جیسے آپ حضرت ابو محذورہ کے دل سے کفر ایسے چلا گیا. آپ کے ہاتھ پھیرنے سے ان کے دل میں ایمان کی جو روشنائی بڑھ گئی اور ایمان سے دل جو ہے وہ منور ہو گیا اور کفر جاتا رہا. تو
آپ علیہ السلام نے پوری اذان بھی ان کو سکھا دی، سمجھا دی، انہوں نے یاد کر لی۔ عرض کیا کہ آپ مؤذن بنا دیں، تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کو مکے کا مؤذن بنا دیا تھا، ابو معذورہ صحابی کا۔ تو وہ اسی طرح اذان دیتے تھے کیونکہ انہوں نے جو سیکھا تھا اور اسی طرح بیان کرتے تھے۔ لیکن علماء اور محدثین اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جب ان کو یہ اذان دہرانے کا کہا تھا نا، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ آپ علیہ السلام کی حکمت تھی کہ وہ مسلمان اس وقت نہیں تھے، تاکہ گواہی آپ علیہ السلام دہرا رہے تھے کہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اذان دیتے تھے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس کے 15 کلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں ترجیح، یہ پھر 18 کلمات والی 19 کلمات والی اذان ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں شوافع ہیں وہ 19 کلمات والی اذان کے الفاظ کہے جاتے ہیں، اور یہ بھی حدیث سے صحابی نے کہا حضور نے مجھے سے سکھلایا ہے، تو بس ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نہیں، وہ 15 کلمات والی ہی اذان کہتے تھے جو حضرت بلال کہتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب یہ ہے کہ مسجد میں 2 مؤذن رکھنا مستحب ہے، یہ بھی جائز ہے، اور اس بارے میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے 2 مؤذن تھے، بلال تھے اور ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے، اور آپ علیہ السلام جب جاتے تھے غزوات کے لیے تو ان کو پیچھے نائب بنا کے جاتے تھے، اور کافی سارے غزوات میں یہ آپ علیہ السلام کی خلیفہ بنے، نائب بنے ہیں، ابن ام مکتوم، ٹھیک ہے۔ اگلا یہ باب ہے کہ یہ نابینا کی اذان کا جواز ہے، ہاں جبکہ اس کے ساتھ کوئی بینا ہو، اس کو بتائے کہ ہاں بھئی ابھی اذان کا ٹائم ہو گیا تو اذان دو۔ اس زمانے میں ایسا تھا، لیکن اب نابینا کے لیے بھی آسانی ہے کہ اس کے بعد ایسی گھڑی ہے اس میں ٹائم وہ فکس کر دیتا ہے، جیسے اذان کا ٹائم ہونے لگتا ہے، مطلب وہ فکس کر دیتا ہے 5 منٹ کے بعد اذان ہونی ہے، یا جیسے ٹائم ہوتا ہے اذان کا تو وہ گھڑی بجنے شروع ہو جاتی ہے، تو اس حساب سے وہ اذان دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی نابینا کو کوئی بتانے والا ہو تو نابینا اذان دے سکتا ہے، جس طرح عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ باب اسی پر ہے۔ اگلا باب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب کسی بھی علاقے میں، کسی بھی بستی پر آپ علیہ السلام حملہ کا ارادہ رکھتے تو آپ علیہ السلام رات کو وہاں پہنچ جاتے اور پھر صبح حملے کی کوشش یعنی تیاری کرتے، لیکن اس چیز کا انتظار کرتے کہ اگر اس بستی سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو پھر جو ہے وہ اس بستی پر حملہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ مسلمان ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس باب کے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب کسی پر حملہ کرتے تو فجر کے وقت کرتے آپ علیہ السلام، ٹھیک ہے جی، اور پھر آپ اذان کو سنتے، ٹھیک ہے۔ اگر اذان کی آواز آتی تو آپ علیہ السلام رک جاتے، پھر ان پر حملہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور ایک بار تو آپ علیہ السلام نے ایک آدمی سے سنا وہ اللہ اکبر کہہ رہا تھا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الفطرہ، یہ فطرت پر ہے، ثم قال، پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خرجت من النار، تو جہنم سے نکل گیا، فنظروا فاذا هو راعی معاذ، صحابہ نے دیکھا وہ ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرانے والا تھا۔ اس باب میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام اذان سنتے تو پھر اس پر حملہ نہیں کرتے تھے، اس بستی پر۔ اگلا باب یہ ہے کہ باب القول مثل قول المؤذن، ٹھیک ہے۔ جس طرح مؤذن کہتا ہے آپ نے ایسے کہنا ہے، جب آپ نے اذان کی آواز سننی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا ہے، پھر آپ علیہ السلام کے لیے وسیلے کی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا سمعتم النداء، جب تم اذان سنو، ندا اذان سنو، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، اس طرح کہنا جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، آپ نے بھی اسی طرح کہنا ہے۔ آگے پھر اس کی وضاحت آئے گی کہ صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، باقی جو کلمات ان پر آپ نے اسی طرح دہرانا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام فرما رہے تھے اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن سے اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، پھر تم مجھ پر درود پڑھو، بے شک جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، ایک فإنّا منزلۃ فی الجنہ، وہ ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جنت میں، ٹھیک ہے، صرف ایک بندے کو ملے گا اللہ کے بندوں میں سے،
اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں، کہ وہ مقام مجھے ملے گا، یعنی مقام محمود، ٹھیک ہے، جہاں ایسا مقام جہاں سب اس کی تعریف کریں ہیں۔ فمن سأل علی الوسیلہ، جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی، حلت لہ شفاء، اس کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی۔ یہ ہم نے معمول بنا دینا ہے کہ اذان کا جواب دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے شفاعت کے دروازے کھل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے روایات آئیں گی کہ اذان کے بعد دعا کیا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ تو اب اذان کے بعد پہلے تو آپ اذان سنیں اچھی طرح سے، اگر کسی کو اذان دینے کا موقع ملے، آگے فضیلت ہے اس کی بہت بڑی ہے، اور اگر نہیں تو اپنے اذان کو سننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس کا جواب دینا ہے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا ہے، اور وسیلے کی دعا اور اپنے لیے دعا کرنا ہے، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ کہ ہر اذان کا جواب دینا لازمی ہے نہیں، اذان کا جواب دینا مستحب اچھا عمل ہے، لیکن کم سے کم ایک اذان کا جواب جو آپ کے محلے میں ہے، یا جس کی آپ کو آواز کلیئر آتی ہے، یا وہ اذان جو سب سے پہلے اذان دی گئی ہے، یعنی یہ طریقہ کار ہے کہ اس انداز سے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی اتشام بھائی، حضرت جو اہل تشیع کی اذان ہے اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو کتنے کلمات کا؟ وہ تو ہے نہیں نا اذان، تو وہ ہم اذان تو یہ جو نبی علیہ السلام نے طریقہ سکھایا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں نا، علی ولی اللہ اور خلیفۃ بلا فصل، تو آپ اس طرف جائیں گے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ تو صحابہ کی خلافت کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کو آپ جی ام انزلہ۔ مفتی صاحب جو ہیں بدعقیدہ لوگ، تو ان کی اذان کا بھی جواب دیں کہ نہیں؟ اہل سنت جو ہے نا، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، جو ہمارے یہاں اذان چل رہی ہے اس کا جواب آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جو یہ اذان جو کلمات جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ پڑھ رہے ہیں 15 کلمات، یہ اذان کہیں سے آ رہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے، تو ثواب ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرمایا، جب اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، مؤذن کہے اللہ اکبر، آپ نے بھی کہنا ہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، آپ نے بھی اسی طرح کہنا ہے۔ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، آپ نے بھی اسی طرح کہنا ہے۔ وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کہتا ہے حی علی الفلاح، آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ اکبر کہتا ہے، آپ نے بھی اسی طرح کہنا ہے۔ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آپ نے بھی اسی طرح کہنا ہے، ٹھیک۔ جو دل سے کہے گا لا الہ الا اللہ دخل جنہ، وہ کیا ہوگا، جنت میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلی روایت میں ہے کہ جب اذان سنیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ یہ کہے، اور آگے الفاظ یہ کہے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولہ وبالاسلام دینا غفر لہ ذنبہ، یعنی یہ کلمات کہے گا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمات کہے کہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولہ وبالاسلام دینا کہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ بھی کلمات موقع ملے تو اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے، دہرانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پہلے پیچھے ہم نے پڑھا اذان سے کے بعد دعا، اور اذان ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ درود و سلام، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں جو اذان سے پہلے درود و سلام، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ درود و سلام پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، جب چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اذان کے متصل نہیں، بلکہ تھوڑا سا وقفہ ہو، درود پاک پڑھ کے 2-4 منٹ کے بعد آپ کیا کریں، اذان دیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس چیز کو بھی لازمی اور فرض نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایسا ہی کرنا ہے، ایسا اس پر اگر جھگڑا نہیں کرنا، ہاں کبھی دے دیا کبھی نہ دیا، اس کو فرض نہ سمجھیں کہ بعد والا سننے والا سمجھے کہ بھائی یہ کوئی اذان کا حصہ ہے۔ لازمی ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھ کے اور اس کے بعد پھر اذان دینی ہے۔ مستحب کو مستحب رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کبھی چھوڑ بھی دینا ہے، کبھی نہ بھی۔ میں اکثر اذان دیتا ہوں، ڈائریکٹ اذان دے کے اس کے بعد درود پاک پڑھ لیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام
وسیلے کی دعا ہے اس کو میں دوہرا لیتا ہوں. ہاں کبھی درود پاک پڑھ بھی لیتا ہوں، لیکن اس کو فرض اور واجب نہ سمجھے، ٹھیک ہے، لازمی نہ سمجھے کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں درود پاک پڑھا، آپ نے اذان اس طرح کیوں نہیں دی، ٹھیک ہے، تو یہ مناسب نہیں. ہاں اور کوئی یہ کہ اگر پڑھتا ہے تو کوئی یہ نہ کہ بھائی آپ نے کیوں پڑھا، دونوں مناسب نہیں ہیں. جب چاہے پڑھ لے، کبھی نہ پڑھے، کبھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی. تو اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے. جی عبدالرفیق صاحب. جی میں بس وہی آپ نے بات کر دی کہ اس کو کبھی کبھی ترک بھی کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نہ تو اذان کا حصہ ہے اور نہ ہاں ہی جو ہے وہ فرض ہے. یہ سنت ہے، بلکہ یہ مستحب ہے اور کرنا جی جی صحیح ہے، ثواب کا ہاں کام ہے، اور چھوڑ دینا بھی اس میں ہاں کوئی اس قباحت نہیں جی ہے. جی آصر صاحب. سر اس پر لوگ اگر نہ پڑھے تو تب بھی ناراض ہوتے ہیں، اور اگر پڑھ دے کسی بدعقیدہ مسلم کی مسجد کے اندر تو وہ اس پر کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، تم نے ایسا کیوں پڑھا. نہیں، درود پاک دونوں طرف سے یہ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. بدعت اور حرام تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت بلال جو ہے وہ اذان سے پہلے دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ قریش کو قوت عطا فرما، ٹھیک ہے جی. اور یہ فجر کی اذان سے پہلے ابو داؤد میں ہے. جس گھر کے اوپر اذان دیتے تھے اس گھر کی جو ہے نا وہ فیمیل صحابیہ تھی، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ آتے اور اذان سے پہلے آپ دعا پڑھتے. تو بدعت نہیں، صحابی کا عمل ہے، اس میں دعا ہے، اس میں درود ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو دونوں طرف سے یعنی کہ سختی ہے کہ یہ دونوں طرف سے ضد میں ہو گیا کام نا، کہ اہل سنت نے کہ ہم نے پڑھنا ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے بدعت کہنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. پڑھنے بھی حرج نہیں ہے اور چھوڑنے میں بھی حرج نہیں ہے، مستحب عمل ہے، اس پر لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. تو نیکی کا کام ہے، صحابہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی. جی مفتی صاحب، یہ جو ہم اذان سے پہلے درود پاک جو پڑھا جاتا ہے، یہ سب سے پہلے یہ حضرت مولانا روم نے یہ شروع کیا تھا. نہیں ایسا نہیں، مولانا روم نے نہیں شروع کیا تھا، ٹھیک ہے جی. یہ 8ویں ہجری میں ابو المظفر ایک بادشاہ تھے، جی انہوں نے شروع کیا تھا. بلکہ اس سے پہلے ایک شخص تھا جس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، بڑا پیارا بیٹا تھا. تو اس کی پھر جو ماں تھی وہ بادشاہ کی بیوی تھی، تو اس نے اپنے اذان سے پہلے کہا تھا، کیوں بادشاہ تھا، کہ بھائی اذان سے پہلے میرے بیٹے پر درود پڑھنا یا سلام پڑھنا ہے. تو بھائی دوسرا جب بادشاہ آ گیا تو اس نے کہا بھائی بچوں پر کیا، تو حضور پر درود پڑھیں. پھر انہوں نے پھر حضور پر درود پڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے جی. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا. ہاں جی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے ہاں شروع جی، کیا. ہاں صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا بھی بچے پر کیوں پڑھنا ہے درود پاک، ٹھیک ہے، درود سلام جو ہے نا نبی علیہ السلام پر کیوں نہ پڑھیں ہم. تو یہ اس طرح پھر مستقل طور پر اس طرح ہوا. ویسے حضرت بلال نے بھی کہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اس پر جو ہے نا اس پر وجوب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اس کو فرض واجب نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کسی نے اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا تو ہم یہ نہ سمجھے کہ وہ سنی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو چونکہ اب میرا تو ہولڈ ہے مسجد میں، اس لیے میں کر لیتا ہوں، لیکن عام آدمی نہیں کر سکتا. جیسے عبدالرفیق صاحب نے کہا نا کہ، لیکن میرے خیال میں عام آدمی اگر کرے گا تو سنی پکڑ لیں گے اس کو، یار اس نے تو اذان دیے بغیر درود السلام کے. کیونکہ میں نہیں، ہماری مسجد میں بھی کراچی میں جہاں میں ہوتا ہوں تو وہاں پر کیونکہ انتظام وغیرہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو ہم جی کبھی کبھار معظم کو کہتے ہیں کہ بھائی کبھی کبھار تک بھی کر دیا کرو. ہاں، اس طرح اگر ہو تو پھر بیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ ادروائز عام طور پر. جی جی کیونکہ اگر آپ گنجائش نہیں پیدا کریں گے تو ہم کیا صرف مسلمان، یعنی صرف کیا بریلیوں کے لیے مسلمان بنے ہاں. بس. نہیں یہ گنجائش لازمی ہے، سختی جو ہے نا یہ میں اس چیز کا. چلیں یہ ماشاءاللہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اذان آگے، اذان کی فضیلت ایسی ہے کہ جہاں اذان ہوتی شیطان بھاگ جاتا ہے، ایسا بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. پہلی حدیث تو یہ ہے کہ حضرت کنت عند معاویہ بن ابی سفیان، ٹھیک ہے. راوی کہتے ہیں کہ میں معاویہ بن ابی سفیان کے پاس تھا تو مؤذن نے ان کو نماز کے لیے بلایا، ٹھیک ہے. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں لمبی ہوں گی. تو لمبی سے مراد یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں نمایاں نظر آئیں گے. اس طرح اللہ نے ان کا رتبہ بڑھا دیا کہ وہ ایسے دوسرے لوگوں سے وہ نمایاں نظر آئیں گے، ٹھیک ہے جی. اس کا یہ مطلب، تو یہ بھی ایک شان ہے کہ دوسرے لوگوں سے کیا آئیں گے، مؤذن جو ہے وہ نمایاں نظر آئیں گے.
آگے جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو بھاگتا ہے یہاں تک کہ مکان روحا پر پہنچ جاتا ہے، روحا کا جو مقام ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو سلیمان جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ روحا کتنی دور ہے مدینے سے، ان کا جی یہ 36 کلومیٹر، میل کلومیٹر نہیں میل زیادہ ہوتے ہیں، کلومیٹر تھوڑے بنتے ہیں، تو یہ 36 میل، ہاں جی تقریباً 48 کلومیٹر بنیں گے، 48-50 کے قریب کلومیٹر۔ تو ہم جب گئے تھے عمرے پہ تو جب ہم مقام بدر کی طرف ہم نے زیارت کے لیے گئے تو راستے میں یہ مقام روحا، وہاں ہم نے پانی پیا جہاں آپ علیہ السلام رکے تھے جنگ بدر کے بعد، یہ آپ کو اللہ نے جو فتح عطا فرمائی تھی، تو وہاں تک صحابہ پہنچے تھے مقام روحا تک۔ تو وہاں ابھی بھی کنواں ہے، مقام 57 کلومیٹر ماشاءاللہ، تو مقام روحا پر ابھی بھی کنواں ہے، وہاں جا کے لوگ کیا کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور اسے برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو مدینے سے اتنا دور بھاگ جاتا ہے شیطان جب اذان آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے روایت میں آ رہا ہے کہ اس کی اذان جب سنتا ہے تو اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، ہوا اس وقت خارج ہو جاتی ہے بندہ جب پزل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، گدے پر جب وہ سامان وہ ڈالتے ہیں نا تو اس کی پھر ہوا کیا ہو جاتی ہے، خارج جاتی ہے۔ تو پھر جب اذان ختم ہوتی پھر آتا ہے وسوسے ڈالتا ہے، پھر اقامت ہوتی ہے، پھر بھاگ جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ پھر آگے روایت میں آتا ہے کہ پھر آگے جو ہے نا وہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اب نمازی کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اذان کی برکت ہے کہ شیطان کو اتنی کیا ملتی ہے، تکلیف ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ پر یہ جو قبر پر دی جاتی ہے اس سے بھی کیا لوگ کہتے ہیں منع کرتے ہیں، کہتے ہیں نہ دو، کیا جی؟ پر قبر پر یہ جو بعد میں اذان دی جاتی ہے اس سے بھی لوگ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں نہ یہ اذان بھی نہ دو، یہ بھی بدعت نہیں، ہے۔ یہ محدثین نے اس کو بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں اذان، کیونکہ اذان دینے سے برکت حاصل ہوتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، تو بچے کے کان میں اذان دینا یہ بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے جی۔ جہاں جس شہر میں وبا پھوٹ جائے اور زلزلے آنے ہوں لگے اس طرح، تو اذان دینا مستحب ہے۔ اسی طرح قبر پر اذان دینا بھی مستحب ہے کیونکہ اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ بڑے بڑے فقہاء اور محدثین نے لکھا ہے کہ قبر پر بھی اذان آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہاں اذان سے رحمت کا نزول اسے ملے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک ہم نے جو ہے وہ اذان سے متعلق کافی ساری معلومات حاصل کر لی، اور جو دیگر کتابوں اس میں یہ ہے کہ اذان کے بعد جو ہے نا دعا قبول ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے اذان کا احترام کرنا ہے، کوشش کرنا ہے اذان کا احترام کرتے ہوئے آپ اذان کا جواب دیں، اور بچوں کو گھر میں بھی ہوں تو ان کو کبھی خاموش ہو، ٹی وی چل رہا ہے تو اس کو بند کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو احترام جتنا ہے تو اذان کا احترام کریں ہم سب، اور اذان کا جواب دیں۔ اور عملی طور پر جواب یہ ہے کہ اذان کا جواب یہ ہے کہ اذان کا جواب ہم دیتے ہی جائیں اور مسجد میں پہنچیں۔ عملی طور پر اذان کا جواب یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے جو ہمیں بلا رہا ہے تو ہم اس کی طرف چلے جائیں، کہ حی علی الصلاۃ، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم نے اس کامیابی کی طرف جانا ہے، اذان کا عملی طور پر کیا کرنا ہے، جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ باب استحباب رفع الیدین، کہ رفع الیدین، رفع کہتے ہیں اٹھانا، یدین ہاتھوں کو اٹھانا، یہ مستحب ہے۔ کب؟ اچھا کہاں تک ہے؟ کاندھوں تک، تکبیر تحریمہ کے وقت، ٹھیک ہے۔ اور رکوع کو جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت یہ بھی فرمایا، ٹھیک ہے۔ ہاں، دو سجدوں کے درمیان یہ تک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جو معرکۃ الآراء مسئلہ ہے رفع الیدین کا، اس کا یہاں یہ باب شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ رفع الیدین کے قائل ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی رفع الیدین کے قائل ہیں، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ منسوخ ہے، چونکہ یہ باب جو ہے نا، یہ لکھا ہے، باب کی ٹائٹل دیا ہے نا، یہ شافعی امام نووی نے ٹائٹل دی ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ امام مسلم نے یہ ٹائٹل نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ امام نووی جو وہ شافعی تھے تو اس بارے میں انہوں نے اس کا یہ ٹائٹل دیا کہ رفع الیدین جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ مستحب ہے، اور یہاں سے انہوں نے جھگڑا ہی ختم کر دیا۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو نا
कि जो दूसरी पार्टी है वो रफ़ुल यदैन को फ़र्ज समझते हैं, ठीक है, और सुन्नत दायमा समझते हैं और इसके बगैर नमाज नामुकम्मल समझते हैं, जबकि इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह जो रफ़ुल यदैन करते हैं और इसका बाम बांध रहे हैं, वो कह रहे हैं मुस्तहब है। मुस्तहब का माना क्या है? करेंगे सवाब, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बात को यहीं तक रहना चाहिए, ठीक है। मतलब बाब इस्तिहबाब रफ़ुल यदैन, हाँ, बाब इस्तिहबाब रफ़ुल यदैन, रफ़ुल यदैन करना क्या है? मुस्तहब है। मुस्तहब का माना क्या होता है? करेंगे, यानी जो करने वाला इमाम है वो इसको मुस्तहब समझ रहा है और जो नीचे वाले हैं वो इसको फ़र्ज समझ रहे हैं, वो कहते हैं इसके बगैर नमाज नहीं होगी। तो ये क्या है? अपने ऊपर ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बस यूँ समझो कि मुस्तहब होने और मुस्तहब न होने पर इख्तिलाफ है, ठीक है जी। तो दो यहाँ पर इमाम, भी जी सऊदी जी, अरब में भी कोई इस मसले पर इतनी शिद्दत इख्तियार नहीं करता। यहाँ पर भी लोग बिल्कुल आसानी से रहते हैं। कोई यानी यहाँ के भी जो उलमा है, मैंने आज तक किसी मस्जिद में रफ़ा दीन के बारे में गुफ्तगू करते किसी को भी नहीं सुना, जबकि वहाँ पाकिस्तान में जो सऊदी अरब पाकिस्तान में जो अहले हदीस हज़रात की मस्जिद है, तो उनका तो मौजू ही रफ़ा दीन, आमीन और जो है हाँ, वो खल्फल इमाम खल्फ के अलावा खल्फ कोई और मसला ही नहीं है उनके पास। नहीं नहीं, उनको ये मारकतुल आरा, एक को है सरगोदा के मौलाना साहब अहले हदीस, कहते हैं अगर हमें पाकिस्तान से निकाला जाए तो निकाल दें, हमने रफ़ुल यदैन नहीं छोड़ना। आपको कौन छुड़ा रहा है? हम तो यानी अच्छा, उनको उनको ये पता है, वो लोगों को इसी पर अपनी तरफ रागिब करते हैं, अपने असल में यही मसलक में। चूरन बिक रहा है ना, चूरन हाँ, यही मसला, बिक रहा है। जी जी, चूरन चूरन ये कहते भाई देखें हमारी आपकी नमाज सही नहीं है ना, वहां से यहाँ से शुरू कर देते हैं, ये हाँ, देखो ये नमाज सही नहीं, तो वो चूरन बेचने का ये चक्कर होता है, ठीक है ना। तो ये है, बाकी जो अमल है वो करने वाले मुस्तहब समझते हैं, तो आप उसको फर्ज कैसे कह रहे हैं? ये ज्यादती है ना दीन में, ठीक है जी। एक मुस्तहब अमल को आप फर्ज कर रहे हैं और फर्ज में यहाँ तक ला के अगर आपने नहीं की तो आपकी नमाज नहीं होगी। अच्छा, वो फर्ज किस पे कहते हैं? वो कहते हैं कि फर्ज हम इस पर कहते हैं कि वो हदीस है ना, सल्लू कमा रअयतुमूनी, नमाज उसी तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे देखते हो, ठीक है। तो परसों मैं फैसलाबाद गया, क्योंकि अभी मेरी रिहाइश फैसलाबाद से कोई 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है, एक गांव है वहाँ। तो महीने में 1-2 मरतबा सिटी का जाना होता है, या कभी पहले भी जाते हैं, कभी लेट भी हो जाते हैं। तो वहाँ एक मकतबा अहले हदीस का, तो काफ़ी पुराना मेरा उनसे आना जाना है। वहाँ हमने बचपन, यानी कि जब से हम तालीमी दौर से गुजर रहे थे, तो उनसे किताबें लेना है, वो भी बड़ा हमारा हया करते हैं, क्योंकि उन्हें पता भी किताबें लेते हैं। वहाँ पर मैं जाता हूँ और कभी बैठ जाता हूँ, किताबें देखता हूँ। तो वहाँ एक मैंने परसों किताब देखी, मकालात के नाम से, मौलाना अब्दुल जब्बार साहब गालिबन फैसलाबाद की हैं। तो उन्होंने उस पर अपनी चीज़ें उन्होंने बात की है। एक तो बात ये की, वो मैं उसकी स्क्रीन भी मैं लेके आया हूँ। उन्होंने ये बात की कि भाई जो है ना, तुम कहते हो कि भाई हम जो तकलीद वाले हैं इनके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वहाबियों में भी शिद्दत वाले हैं ना, वो कहते हैं जो तकलीद करते हैं ना वो नौज़ुबिल्लाह काफिर हैं, जो भी हैं, तो उनके पीछे नमाज नहीं होती। तो वो कहने लगा, उसने फिर किताब में लिखा है, उसने कहा इमाम काबा जो है ना वो भी मुकल्लिद है, हम्बली है सारे। उसने ये अपनी किताब में लिखा कि भाई वो तो मुकल्लिद है, यानी ज्यादातर जो है वो नाफ पर ही हाथ बांधते हैं और वो क्या है, हम्बली हैं। तो फिर तुम्हारी नमाज इमाम काबा के पीछे कैसे होती है? अच्छा, कहते चलो भाई ये मुझे बताओ, यानी वो अपनों को ही समझाता है, बताता है कि तुम जो इससे कहते हो ना कि रफ़ुल यदैन नहीं करते इसलिए इनके पीछे नमाज नहीं होगी, और जो है वो उस तरह की नमाज नहीं है। उन्होंने कहा जी तुम्हारी नमाज में कितना फ़र्क है? सिंध के जो अहले हदीस हैं वो जब रुकू से उठते हैं समी अल्लाह लिमन हमीदा कह के फिर हाथ बांधते हैं, ठीक है जी। जो पंजाब वाले वो हाथ नहीं बांधते हैं। वो कहता मुझे बताओ कि सल्लू कमा रअयतुमूनी कौन सी है, सिंध वालों की है, पंजाब वालों की है? सिंध के अहले हदीस। इसी तरह 4-5 उसने जो है वो मिसालें दी हैं। उसने कहा फिर अब सल्लू कमा रअयतुमूनी किधर जाएगी? अच्छा, फिर एक और मिसाल उसने दी है जलसे इस्तराहत की, कि आप चले जाएं अरब में, चले जाएं, अब इमाम काबा को देख लें, वो जलसा इस्तराहत नहीं करते। शायद आपको इल्म में होगा, जलसा इस्तराहत ये होती है, आगे हदीस भी आएगी कि एक रकात मुकम्मल करने के बाद थोड़ा बैठना फिर खड़े होना, तीसरी रकात मुकम्मल करके थोड़ा बैठना फिर खड़े होना। तो कहता है फिर मुझे बताओ सल्लू कमा रअयतुमूनी कौन सी होगी? फिर
جو جلسہ استراحت کرتے ہیں ان کی یا جو نہیں کرتے ان کی؟ اب بتاؤ جو نہیں کرتے ان کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ تو امام کعبہ بھی نہیں کرتا، پھر آپ کی ان کی آپ نمازیں آپ کی ہوئیں کہ نہیں ان کے پیچھے؟ کافی انہوں نے ان کو کیا کیا، جھنجھوڑات۔ تو یہ سلو کما رأیتمونی، ہر چیز میں اس طرح نہیں کہ وہ تو آپ علیہ السلام نے خود سکھایا نماز کا طریقہ، فرض نماز کا طریقہ آپ علیہ السلام نے سکھا دیا۔ یہاں مسلم میں بھی آئے گا اور بخاری میں 6667 میں کہ آپ علیہ السلام نے صحابی کو بتایا کہ ایسے نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، قرات کرنی ہے، قرات کرنے کے بعد اچھی طرح سے رکوع کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے۔ تو آپ نے جو فرائض تھے وہ اس کو سارے بتا دیے۔ تو یہ ہے سلو کما رأیتمونی۔ باقی جو مستحبات ہیں، اب دیکھیں نا، امام مالک ہاتھ نہیں باندھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو ہاتھ بندھوائے ہیں، تو اب کون کہہ سکتا ہے کہ وہ یعنی کہ ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، اور بہت سارے مستحبات میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں کہ مطلب جو مستحبات پر آپ یہ کہیں گے بھائی اس نے یہ مستحب چھوڑ دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں امام جی حالانکہ امام مالک مدینے کے امام تھے اور ہاں مدینے کے راویوں کے علاوہ کوئی حدیث نہیں لیتے تھے وہ، جی ہاں، تو اس کے باوجود وہ مطلب ہاتھ نہیں باندھتے، ٹھیک ہے۔ آدمی اور ان کی جو کتاب المدونۃ الکبریٰ، وہ تو اس میں تو کہتا ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے رفع الیدین، کہتے ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں کسی رفع دین جانتی نہیں کہ رفع الیدین ہے کچھ، آگے اللہ کے مدینے میں رہنے والے ہیں۔ تو یہ اتنا معرکۃ الآراء، اتنا مسئلہ نہیں جتنا کہ اہل حدیث حضرات نے اس کو بنا کے یہ رکھا ہے۔ پاکستان کے اہل حضرات کا مسئلہ ہے بس، کیونکہ ان کے بعد تو اور ہے کچھ بھی نہیں نا، ہاں بس یہ وہ تو کام کیا کیا، کام تو جی کچھ بھی نہیں کیا۔ ڈاکٹر سرار نے بھی ان کو جھنجھوڑا تھا، اس نے کہا یار تم تو توحید پر آئے تھے، توحید تم نے چھوڑ دی ہے، توحید پر بحث تمہاری کم ہوتی ہے اور رفع الیدین پر تمہاری بحث زیادہ ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے چار جی۔ مسئلے ہی ہیں بس ان کے پاس، ان ہاں کی زندگی اسی چار مسئلے کے گھوم رہی ہے، شروع ہوئی ہے ہاں تو وہی، اور اب تو کوئی بھی نہیں ہے، پہلے تو پھر بھی لوگ پڑھے لکھے تھے، کچھ تھوڑا دیندار لوگ تھے، اب تو سبھی فارغ ہو گئے۔ وہ ابھی وہ ہمارے جواز صاحب کہہ رہے ہیں نا ابھی کہ وہ ایک نور پوری، ان سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی جی جواز صاحب کیا پوچھا آپ نے، ذرا فرمائیں گے؟ جواز صاحب آواز آ رہی؟ چلیں، غالباً وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کا جو فتویٰ ہے تو وہ ماننا کیسا ہے، غالباً اس طرح کہنا چاہ رہے تھے۔ اگر آپ کو فتویٰ مانا جائے تو پھر آپ کے مقلد نہیں ہو جائیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے نہیں آپ مجھے سے نا آگے خود ملیں، اس طرح میں آپ کو فون پر نہیں بتاؤں گا یہ مسئلہ۔ خیر، اب یہ حدیث کس سے راوی ہے؟ یہ ہے راوی حضرت سالم، حضرت سالم اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں۔ سالم یہ بیٹے عبداللہ بن عمر کے، ٹھیک ہے۔ سالم بیٹے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کو جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے نا، کاندھوں تک ہاتھ اٹھائے۔ اب اس میں تین طریقے ہیں، تینوں حدیثیں ہیں، صحیح ہیں۔ کاندھوں تک آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، سینے تک آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور کانوں کی لو تک آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ کس کو سلو کما رہے تم ان کہیں گے؟ تینوں کو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کاندھوں تک ہاتھ اٹھائے، تو آپ نے رکوع سے پہلے پھر آپ نے رفع دین کی اور ہاتھ اٹھائے، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اور دو سجدوں کے درمیان آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ سالم کے والد عبداللہ، یعنی عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں مجاہد۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے کئی سال ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا، مجاہد کہہ رہے ہیں، اور یہ امام طحاوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اور امام بخاری کے جو استاد ہیں نا حمیدی، جو پہلی حدیث ہے نا امام بخاری نے لی ہے، انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث وہ حمیدی سے لی ہے، حدثنا حمیدی، آپ پڑھیں گے نا پہلی حدیث کسے؟ حمیدی سے ہے، جی انہی سے، ان کے استاد سے۔ استاد سے۔ تو ان کی کتاب ہے مسند حمیدی، اس میں بھی عبداللہ بن عمر کا یہ ہے کہ انہوں نے رفع دین نہیں کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ رکوع کو جانے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، قاری صاحب اجازت دیں تو، جی جی یہ جو مسند حمیدی جو کتاب ہے، اس کے اندر یہی حدیث انہی راویوں کے ساتھ کم و بیش حضرت سالم اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، اور اس کے اندر حدیث اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو رفع دین کرتے، اور جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین نہیں کرتے، اور نہ ہی دو سجدوں کے درمیان میں کرتے۔
جی جی یہ کہ ہے. عبداللہ بن عمر سے حدیث موجود ہے. اور اب آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان میں جو ورژن موجود ہے جو اہل حدیث حضرت نے شائع کیا، اس کے اندر یہ جو لا کے الفاظ تھے نا کہ جی رکوع میں جاتے اور سر اٹھاتے وقت رفع دین نہیں کرتے، تو اس لا کے الفاظ کو وہاں سے نکال دیا ہے، حذف کر دیا. حذف کر یہ بھی دیا ہے. میرے یہ پاس بھی اوریجنل جو کاپی ہے نا، جو میں نے 99 میں مدینہ کی لائبریری سے خریدی، میرے پاس وہ موجود ہے. میں نے وہ جی. اور یہ والی کاپی جو اس وقت ان کے پاس موجود ہے ملا کے دیکھی ہے، انہوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے. ہاں اس پر میری ویڈیو بھی ہے، میں نے اس پر نور پوری سے کافی مناظرہ ہوا تھا اس بارے میں. تو پرانا بھی میں نے ورژن دکھایا تھا، نیا بھی بالکل آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے. تو یہ خود جب راوی روایت کے مخالف عمل کرے تو اسے کہتے ہیں کہ منسوخ ہو چکا ہے معاملہ. یعنی خود بالکل راوی اب روایت کے یعنی راوی خود کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے رفع الدین کیا، اور پھر راوی جو ہے وہ رفع الدین نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ معاملہ کیا ہے، منسوخ ہو چکا تھا، اسی وہ نہیں کر رہا. نہیں تو نبی علیہ السلام کی مخالفت وہ کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن عمر جو ہے وہ خود اس چیز کے قائل نہیں تھے. مجاہد راوی جو ان کا شاگرد وہ بھی کہہ رہا ہے. آگے بھی اسی طرح عبداللہ بن عمر سے ٹھیک ہے جو ہے وہ کرنے کی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ آگے آئے گا کہ آپ علیہ السلام نے خود اس سے منع کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو جب ایک چیز ہو رہی ہے اس کے بعد نبی علیہ السلام منع کر رہے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں منسوخ عمل. ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ ایک بندہ تھا کچھ سال پہلے، تو اس نے میرے سے رابطہ کیا، میسج کیے واٹس ایپ پہ. میں نے بڑے لوگوں سے مناظرے کیے ہیں، آپ سے بھی مناظرہ کرنا ہے. تو اتنا بدتمیز کو وہ حنفی نہیں کہہ رہا تھا بلکہ خنفی کہہ رہا تھا بار بار. تم خنفی ہو پتہ نہیں. میں کہا یار اس سے کیا بات کرنا، کیونکہ بدتمیزی بات کرنا تو بنتا نہیں ہے نا. تو میں نے کہا کس بات پہ مناظرہ کرنا ہے؟ تو آپ کو پتا ہے سارا آج جا کے تو رفع الدین پہ. میں نے کہا دیکھیں نبی علیہ السلام نے ہمیں دین سکھایا ہے، آپ علیہ السلام نے حج کا پورا طریقہ سکھایا ہے، روزہ کیسے رکھتے ہیں، سحری ہے، افطاری ہے، زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں، آپ علیہ السلام نے سارا سکھایا ہے. تو آپ علیہ السلام نے نماز کا طریقہ بھی سکھایا ہے. تو آپ مجھے مہربانی کر کے وہ طریقہ بتائیں جس میں نبی علیہ السلام نے نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے رفع الدین کا طریقہ بھی سکھایا ہو. مناظرہ یہیں سے شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ علیہ السلام نے کہاں رفع الدین کرنے کا حکم دیا. میں یہ کہوں گا کہ نبی علیہ السلام نے کہاں منع کیا. مناظرہ اس بات پہ ہوگا. اب یہ نہ کہنا کہ صحابی نے دیکھا یا کہ یہ نیچے آ جائے گا. ہم نے پہلے نبی علیہ السلام سے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. صحابہ نے دیکھا کہ رفع الدین کیا اور صحابہ نے دیکھا کہ رفع الدین نہیں کیا، یہ بحث بعد کی ہے. پہلے ہم نے نبی علیہ السلام سے سیکھنا ہے نماز کو. تو لہٰذا آپ مجھے وہ حدیثیں بھیجیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ رفع الدین کریں، یہ طریقہ ہے. نہیں تو میں تمہیں وہ حدیثیں بتاتا ہوں جس میں نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں اس کی کھوتی مار گئی. اس کا میسج نہیں آیا. تو یہ بات یہ ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام نے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے جی، تو اب نہ اس پر کوئی ثواب کا ہے. آپ یہ تو لوگ دعا بھی نہیں مانگتے نماز کی بات. ٹھیک ہے. جی اکثر اہل حدیث میرے نماز کے بعد دعائیں چھوڑ گئے ہیں جس کا میرے حکم. ساتھ جی جی میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ جب میں پہلی دفعہ سعودی عرب آیا تھا تو عمرہ کر کے میں نکل رہا تھا، تو بالکل حتیم میں ایک اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ میرا خیال ہے کوئی 6-7 تبلیغی جماعت کے لوگوں کو گھیر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور اہل حدیث حضرات تو آپ دور سے دیکھیں گے تو پتہ لگ جائے گا. اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی آپ لوگوں کو تو نماز ہی پڑھنی نہیں آتی، پاکستان سے اٹھ کے آ جاتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. اب یہ چیز میرے کان میں بھی پڑ گئی. تو میرے گود میں بیٹی تھی، میں نے وائف کو کہا، میں نے کہا آپ لے کے ایک ساتھ بیٹھی ایک طرف بیٹھ جاؤ، اب یہاں سے بغیر جو ہے نا بحث کی جا نہیں سکتے آپ. ہاں پھر میں بیٹھ گیا. میں نے کہا جی حضرت صاحب فرمائیے. انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث پڑھی. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے. میں نے کہا یہ حدیث آپ نے پڑھ لی. میں نے کہا اس کے بعد آگے پیچھے بھی کچھ بولنا ہے تو بولنا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر میں بولوں گا. جی کہنے لگے نہیں بس یہ ہے اور آپ اس کا جواب لا کے دیں. میں نے کہا بھائی دیکھیں بات بڑا سیدھا سا اصول ہے. جب راوی اپنی حدیث کے خلاف کام کر رہا ہو تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو راوی جھوٹ بول رہا ہے اور یا پھر اس کے نزدیک یہ فعل منسوخ ہے. اور جی عبداللہ ابن عمر کا بالکل مصدقہ فعل موجود ہے، جسے امام طحاوی بھی لکھتے ہیں، مصنف ابن شیبہ میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ سب موجود ہے، آپ جا کے پڑھیں.
اب میں نے یہ بات کی تو وہ جو پاکستانی تھے وہ تو بڑا خوش ہوئے، وہ کہہ رہے کہ کوئی تو آیا جس نے ہماری جان میں جان بخشی۔ اچھا، اب مفتی صاحب جو وہاں بیٹھے تھے تو وہ ان کو ظاہر اندازہ نہیں تھا کہ کوئی جاننے والا بھی ہے جو بول دے گا۔ وہ کہنے لگے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، مجھے یہاں 25 سال ہو گئے اور یہ۔ میں نے کہا بھائی بات سن، میں تیرے کو 25 سال پہلے چھوڑ کے نہیں گیا تھا، یہ دماغ ماری نہیں کر، کوئی بندہ ہے تو اس کو لے کے آ، لے کے ٹھیک ہے، یہ میرا نمبر ہے، اور اس کو بولا ادھر آ جانا، ٹھیک ہے نا، میں بھی یہاں جدہ میں رہتا ہوں، آپ لے آنا کسی کو بھی۔ یہ لمبی چوڑیاں کہانی نہیں کرو، یہ خواہ کہانی نہیں سنا، حتیم کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے مغفرت مانگو، یہ تم ڈرامے بازی سکھا رہے ہو لوگوں کو۔ یہ بولا، پھر وہ پاکستانیوں کی جان میں جانا ہی، بیچارے ان کی جان چھوٹی ہے، کہ یار آپ نے ہماری جان چھوڑا دی اس سے۔ اچھا، اگلی حدیث ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اذا صلی کبر ثم رفع الیدین، آپ علیہ السلام نے تکبیر کی، آپ نے رفع الیدین کیا، پھر آپ جب نے ارادہ کیا رفع الیدین کیا، رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب یہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث جو ہے نا، یہ صحابی جو ہیں، تو یہ تو اخیر مطلب میں آئے ہیں، اینڈ پہ آئے ہیں، تو 1 سال پہلے نبی علیہ السلام کی وفات سے پہلے، تو اس سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ ہمیشہ وہ رفع الیدین کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہماری گزارش یہ ہوتی ہے کہ اخیر مطلب کتنا اخیر، جو نبی علیہ السلام سے آخر میں جنہوں نے یعنی کہ نبی علیہ السلام کو غسل دیا، وہ کون تھے؟ وہ مولا علی تھے۔ تو مولا علی رفع الیدین نہیں کر رہے، اخیر تو مولا علی ہوئی نا، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو غسل دیا، جسے آپ علیہ السلام نے، جس کو صحابہ صاحب النعلین والوسادہ کہتے تھے، وہ کون تھے؟ تو وہ عبداللہ بن مسعود تھے۔ وہ جب نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، وہ ترمذی میں، اس میں تو وہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کا نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں، تو آپ پہلے مرتبہ رفع الیدین کرتے، اس کے بعد نہیں کرتے، تو وہ تو نہیں کر رہے، یہ تو مسافر تھے، ٹھیک ہے جی۔ جو اینڈ، اور بلکہ یہ خود مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 شاگرد اور عبداللہ بن مسعود کے 15 شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کا بندہ علی علی کرے، علی سے محبت کرے، تو وہ کہے کہ میں مولا علی والا ہوں، اور مولا علی کے 15 شاگرد مولا علی کا طریقہ چھوڑ دیں؟ مطلب مولا علی کا طریقہ اگر رفع الیدین ہوتا اور 15 شاگرد نہیں کر رہے، تو مولا علی کے شاگرد مولا علی کا طریقہ چھوڑ رہے ہیں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ ان کے ڈائریکٹ ان کے پڑھے ان سے تو پتہ چلا کہ، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ پھر جواب یہ آتا ہے آپ کو کہ جناب علی، ترمذی میں تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کیا، تو بھائی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ کیا۔ اب وہ خود جو راوی کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا، خود راوی نہیں کر رہا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام منسوخ ہو گیا ہے۔ راوی کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کی اور خود نہیں کر رہا، اور اس کے شاگرد بھی نہیں کر رہے، تو اتنا معاملہ ہی نہیں ہے، وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو نہلایا، نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ اینڈ تک رہے، وہ کون ہے؟ مولا علی، عبداللہ بن مسعود، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے چیزیں بھی کیا کرنی ہے، نوٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی روایت بھی اسی طرح مالک بن حویرث سے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ہے کہ اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، کہ آپ علیہ السلام نے جو تکبیر تحریمہ کہی نا، تو آپ نے ہاتھ جو کانوں تک اٹھائے، کانوں کی لو تک بھی آگے روایت میں آتا ہے، جو ہم جو اٹھاتے ہیں نا کانوں کی لو تک، ٹھیک ہے نا، اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، تو یہ روایت ان کی رد پر ہے کہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا، یہ بھی احادیث سے کیا ہے، ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہے حتی یحاذی فروع اذنیہ، یہ ہے فروع اذنیہ، یہ کانوں کی لو تک۔ کانوں کی لو کیا ہے؟ تو کانوں کا نیچا حصہ جو ہوتا ہے نا، نرم سا حصہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں، وہاں تک ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا باب اس کا مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی کرتے ہیں، وہ بھی شاید آپ کے علم میں ہوگا، کہ بھائی تم رفع الیدین کے بارے میں بحث کر رہے ہو، تمہارے پیر تو رفع الیدین کرتے تھے، پیرانے پیر اچھا، تو اب تم نہیں کرتے؟ بھائی ہمارے تو سارے پیر ہیں، جو اللہ کے ولی ہمارے پیر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیرانے پیر جو تھے وہ حضرت، وہ تو مقلد تھے، تم تو تقلید کو شرک سمجھتے ہو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ مقلد جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پہلے یہ تو بتاؤ۔ تو وہ تمہارے نزدیک نعوذ باللہ پہ مسلمان نہیں ہوئے، کیونکہ وہ تو تقلید کرتے، بار بار کہتے ہیں کہ میرے امام احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب غنیۃ الطالبین،
उसमें इन्होंने 10 वजू के फजाइल, वजू के फ़राइज़ लिखे हैं। तो ये तो वजू के फ़राइज़ 10 किसके करीब है? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। आप किसी भी किताब को उठा लें, आपके ये गुनियत तालिबिन किसकी किताब है, तो आपको ये मिलेगा कि ये फ़िक़्ह हम्बली की एक इब्तिदाई किताब है। ठीक है, इमाम ज़हाबी भी लिखते हैं कि फ़िक़्ह हम्बली की किताब है। उर्दू दायरा मारिफ़ इस्लामिया जो पाकिस्तान में मोतबर एक किताब है, तकरीबन 27 जिल्दें हैं, उसमें भी आप उठा के देखें तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फ़िक़ही तौर पर हम्बली थे। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, चाहे हम्बली हों, चाहे मालिकी हों, चाहे शाफ़िई हों, हम सबका अदब एहतराम करते हो, हम सारे हमारे पीर हैं। फ़िक़ही इख्तिलाफ हुआ है, लेकिन हमने उन इमाम जो काज़ी अयाज़ मालिकी बड़े आशिक़ रसूल गुज़रे हैं। ठीक है जी, तो हम सब उनके वो समझो कि हमारे पीर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, तो हम तो सबका एहतराम करते हैं। इब्न अब्दुल बर मालिकी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, तो कौन उनका इनकार करता है, उनके हवाले नहीं देते हम लोग। ठीक है, तो हमारे तो सारी भाई बात ये है कि फ़िक़ही मसाइल में तुम्हारे साथ हमारा बहस है, तुम्हारे साथ, तुम जो गैर मुक़ल्लिद हो। ठीक है, तो मुक़ल्लिद के बारे में ये आता है कि अगर वो इमाम की तक़लीद करता है तो इमाम सही फैसले पर पहुंचेगा तो उसको 2 अजर मिलेंगे। अगर वो समझता है कि ये मनसूख नहीं हुए तब उसे 1 अजर ज़रूर मिलेगा। तो वो उनका तो मामला ही अलग है, तुम्हारा मामला अलग है। तो ये चीज़ें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। आगे है कि रुकू को जाते हुए या उठते हुए तकबीर कहना, अल्लाह अकबर। ठीक है ना, तो बाकी एक जगह समी अल्लाह लिमन हमिदा का जब रुकू से उठेंगे। ठीक है जी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लोगों को नमाज पढ़ाई। ठीक है जी, और आपने उठते बैठते अल्लाह अकबर कहा तो फरमाया वल्लाहि अल्लाह कसम मैंने तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम की तरीके से नमाज पढ़ाई है। ठीक है, यानी ये तकबीरात, पहली तकबीर जो वो फ़र्ज़ है, अल्लाह अकबर तकबीर तहरीम है, वो फ़र्ज़ है। बाकी तकबीरात जो है वो मुस्तहब में शामिल है। ठीक है जी, वो क्या है, मुस्तहब है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते बोल रहा कि आप अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते तकबीर कहते हैं, रुकू को जाते तकबीर कहते हैं, रुकू से उठते समी अल्लाह लिमन हमिदा कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। रुकू जब करते तो आप अलैहिस्सलाम का जो है वो पीठ मुबारक बिल्कुल सीधी होती। ठीक है, खड़े होते रब्बना व लकल हम्द कहते, फिर तकबीर कह के आप सजदे को जाते, फिर तकबीर कह के आप सजदे से सर उठाते, फिर तकबीर कह के फिर दूसरा सजदा करते, फिर सजदा से सर उठाते। किसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकबीरें कहते थे। तो मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ जो नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है, जो आप अलैहिस्सलाम ने सिखाया। ठीक है, मुतर्रिफ कहते हैं कि मैंने और इमरान बिन हुसैन ने हज़रत अली के पीछे नमाज पढ़ी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो आपने जब तकबीर कही, सजदे में गए तो आपने तकबीर कही, आप सजदे से सर उठाया आपने तकबीर कही, है रुकू के लिए झुके तकबीर कही। ठीक है, तो जब न हमने नमाज मुकम्मल की तो मेरा हाथ इमरान ने पकड़ा, ये जो इमरान बिन हुसैन मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि लक़द सल्ला बिना हाजा सलात मुहम्मदिन, इसने तो हुजूर वाली नमाज पढ़ा दी हमें। आगे कद ज़क्करनी हाजा सलात मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इन्होंने तो हमें हुजूर की नमाज याद दिला दी। ठीक है ना, तो अब इस पर जो शहनशाह नकवी है उसने काफ़ी बातें की कि वो मौला अली की नमाज इस तरह है कि और कोई इस तरह नहीं पढ़ता था। तो मैंने जवाब दिया कि मौला अली भी पढ़ते थे, अबू हुरैरा भी पढ़ते थे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी सहाबा कराम पढ़ते थे, इसमें ऐसी बात नहीं है। तो ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस तरह की नमाज पढ़ाई कि वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की नमाज हमें उन्होंने याद करा दी। ठीक है जी। अगला जो बाब है वो है फातिहा खल्फल इमाम। ये भी मारकतुल आरा मसला है, इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना। ठीक है, वो जो मेरा पीएचडी का थीसिस उसमें भी एक बाब इसी पर है कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना कैसा। ठीक है जी, तो वो सिंध के जो अहले हदीस है उनसे मेरा मुनाजरा हुआ एक मरतबा, तो वो काफ़ी बहस चली। मैंने कहा पहले कुरान से साबित करें कि कुरान में है कि इमाम के पीछे किरात करनी है, नहीं तो मैं तुम्हें साबित करता हूँ कि जब इमाम या कोई भी किरात करे तो आपको सुनना है। सूरह आराफ में आयत नंबर 204 है, तो इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो कुरान से उनके पास कोई दलील नहीं थी। बाकी मैंने कहा बुखारी मुस्लिम की तरफ आए, पहले बुखारी मुस्लिम में ये दिखाएं कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़नी है, ये दिखाएं।
اب یہ حدیث نہیں کہ بھئی جو فاتحہ نہیں پڑھتا، یعنی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ میں نے کہا یہ نہ دکھائیں، یہ دکھائیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ، نہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے نا، کہ مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے جو فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. خیر وہ بحث کو لمبا کرنے لگے تو میں نے کہا وہ تمہارا امام جو ہے نا ابن تیمیہ، اس نے کہا ہے کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے وہ گدھے ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو گیا. انہوں نے وہ واٹس ایپ گروپ تھا، وائس میسج بحث ہو رہی تھی تو وہ سارا بند کر کے بھاگ گئے. انہوں نے جی وہ پھر سوشل میڈیا پہ بات چلا دی کہ مفتی علی نواز گستاخ ہو گیا. میں نے کہا میں گستاخ؟ بھائی گستاخی کا فتویٰ تو آپ ابن تیمیہ پر دیں. ان کی کتاب ہے مجموع الفتاوی، ان کی 23 میں لکھا ہوا یہ کہ امام قرات کر رہا ہے پیچھے، یہ خود پڑھی جا رہے ہیں، امام کو تسلیم ہی نہیں کر رہے. مطلب یہ کہ اپنی طرف سے پڑھی جا رہے ہیں. ہاں، انہوں نے کہا یہ پھر گدھے ہیں یہ لوگ. تو میں نے کہا یہ تو آپ کے امام نے کہا ہے، ابن تیمیہ نے کہا ہے. وہ بھاگ گئے. تو ان کا پھر وہ کہتے ہیں اس طرح یہ جب بحث کریں نا، پھر آپ کو یہ بھی آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ آپ ان کو اس طرح سمجھائیں کہ آپ کا امام یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یہ بھی اختلافی معاملہ ہے. اکثر جو ہے نا امام احمد بن حنبل ہو گئے، امام شافعی، امام مالک، وہ فاتحہ کے قائل ہیں، لیکن اس طرح قائل نہیں جس طرح وہابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک جہری نماز ہوتی ہے، ایک سری ہوتی ہے. اونچی آواز سے قرات جب کی جاتی پھر آپ نے نہیں پڑھنی فاتحہ. یا سری نمازوں میں پھر آپ پڑھیں تو وہ اس چیز میں وہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی قرآن پڑھا جا رہا ہے آپ نے پیچھے بھی پڑھنا ہے. یہ کہتے ہیں جب قرآن پڑھ رہا تھا آپ پیچھے پڑھی جائیں تو وہ تو قرآن کی مخالف ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی یہ تو کافروں کے لیے ہے نا، کہ کافر قرآن پاک پڑھتے ہوئے شور کرتے تھے. تو میں نے کہا وہ جو ہے لعلکم ترحمون، جب قرآن پاک پڑھا جائے خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ رحم کافروں پر کیسے ہو گیا؟ پھر اس کا جواب نہ ہو یہ مومنوں کے لیے ہے. اور سب سے پہلی تفسیر جو ہے ابن جریر طبری کی، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے، نماز میں ہوں، نماز سے باہر ہوں، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو آپ نے کیا رہنا ہے؟ خاموش رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ٹھیک ہے، جو اس کی نماز نہیں ہے، لمن اس آدمی کی، لم یقرأ جو نہیں پڑھتا، بفاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. اب اس کے راوی کون ہے؟ سفیان بن عیینہ، یہ اس کے راوی ہے سفیان بن عیینہ. یہ ابو داؤد میں حدیث ہے 822. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ لأحدنی، اکیلے کے لیے ہے یہ حدیث، اکیلے آدمی کے لیے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے نا اس کے لیے سورہ فاتحہ ہے. جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے اس کے لیے تو ہے ہی نہیں. اب راوی زیادہ بہتر سمجھے گا کہ یہ وہابی زیادہ بہتر سمجھے گا؟ مجھے آپ بتائیں. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو وہابی جس پر میں نے تھیسس لکھا ہے زبیر زئی، وہ کہتا ہے امام، اچھا وہ لکھا ہے امام ابو داؤد نے لکھا ہے کہ سفیان بن عیینہ کہتا ہے کہ اکیلے کے لیے ہے. تو وہ کہتا ہے، جواب دیتا ہے وہابی، کہتا ہے کہ یہ ابو داؤد نے بلا سند لکھ لیا ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ امام ابو داؤد جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ. بلا سند مطلب ظاہر ہے انہوں نے پڑھا، کتاب میں لکھا، ان کی وہ ابو داؤد بھی محدث ہیں تو بلا سند لکھ لیا ایسے. اس طرح کی کمال کرتے ہیں. پھر آگے ایک اور جگہ وہ ہے عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن عمر جو ہے وہ قرات نہیں کرتے تھے جنازے میں. تو وہ اس نے یہ لکھا کہ وہ قرات نہیں کرتے تھے، مطلب سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے، باقی قرات نہیں کرتے ہوں گے. یہ کون سی بات ہے؟ یعنی اس میں مطلقاً لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر جنازے میں قرات نہیں کرتے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی چالاکیاں. اس نے کیا لکھا کہ وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ قرات نہیں کرتے تھے. بھائی کہ سورہ فاتحہ قرات نہیں ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں مطلقاً. اچھا ایک اور میں ان کی آپ کو چالاکی بتاؤں. آگے 1298 نمبر روایت آگی مسلم میں، وہ زید بن ثابت، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے قرآن پاک جمع کیا، ان سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا کیسی؟ فرمایا لا، کچھ بھی نہیں پڑھنا آپ نے، امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا آپ نے. اب وہاں انہوں نے ترجمہ کیا فاتحہ کے بعد کچھ نہیں پڑھنا. ان کمال ہے، آپ حدیث میں تعریف کرتے ہیں، ایک امام کہہ رہا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں پڑھنا اور آپ بریکٹ میں ڈال رہے ہیں کہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، اپنی طرف سے ملک میں ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے ان کی مٹی پلیت ہو جاتی ہے. بھائی یہ راوی خود کہہ رہا ہے کہ اکیلے آدمی کے لیے.
باقی جو ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. جب امام قرات کرے گا تم خاموش رہو. آگے اسی مسلم میں آگے حدیث آ رہی ہے 430 نمبر حدیث ہے. یہ 398 ہے نا 94 وہ 430 نمبر حدیث آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی یہ آگے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن کا لفظ ہے اور وہاں ٹھیک ہے نا. اب یہ حدیث بھی لاتے ہیں, اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نامکمل ہے. ٹھیک ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر کیا کریں, تو فرمایا اقرا بیا فی نفسک, اپنے جی میں پڑھ لیا کرو. اب دل میں تو پڑھنے کو قرات نہیں کرتے, آپ فرما رہے ہیں کہ تم اس پر غور و فکر کیا کرو. امام قرات کر رہا تم غور و فکر کرو. اب یہاں بھی ان کا جواب ہے کہ بھائی تلاوت اس کو بولتے ہیں جو آپ کے زبان سے الفاظ نکلیں. اگر آپ دل میں سوچ رہے ہیں نا تو وہ اس کو تلاوت نہیں بولتے. اس پر جواب دیا اہل سنت علماء نے کہ اگر کوئی بندہ دل میں سوچ رہا ہے نا کہ میں بیوی کو طلاق دوں گا, طلاق نہیں ہوگی جب تک بولے گا نہیں. تو قرات اس وقت ہوگی جب پڑھے گا. تو جو دل میں پڑھ رہا ہے مطلب اس دل میں کیا پڑھ رہا ہے, سوچ رہا ہے, غور و فکر کر رہا ہے. تو امام قرات کرے تم نے غور و فکر کرنا, یہ امام حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے, آگے آئے گی 430 نمبر کے. امام نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام قرات کرے مقتدی خاموش رہیں. تو خود ابو ہریرہ ہی کے فعل سے پتہ چلا کہ امام کے پیچھے آپ نے قرات نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی, یہ روایات آپ نے کیا کرنی ہے, یاد رکھنی ہے. آگے خود نبی علیہ السلام نے منع کیا امام کے پیچھے قرات کرنے سے, وہ بھی آگے روایات آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ روایت میں نے آپ کو ابھی سنائی تھی کہ آپ علیہ السلام مسجد میں تھے, ایک صحابی آئے, انہوں نے نماز پڑھی تو آپ علیہ السلام فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی. پھر حضور نے پھر صحابی کو نماز کا طریقہ سکھایا, جس میں وضو کا طریقہ, پھر رکوع سجدہ وغیرہ. تو اس میں جو فرائض تھے وہ آپ علیہ السلام نے سکھائے. وہ نمبر تھا میں نے آپ کو بتایا تھا, مسلم میں, بخاری میں 666 اور 7. ٹھیک ہے. اور مسلم میں اس کا نمبر یہ 397. وہی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے, ایک صحابی ہے, انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے سلام کیا حضور کو. آپ علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ نے فرمایا جاؤ واپس نماز پڑھو. تو تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ گیا نماز پڑھی, پھر نماز پڑھ کے سلام کیا آپ علیہ السلام کو. آپ علیہ السلام فرمایا نہیں تمہاری نماز نہیں, دوبارہ نماز پڑھو. پھر پڑھ کے پھر آیا, آپ علیہ السلام فرماتے دوبارہ نماز پڑھو. تیسری مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ آپ بتا دیں مجھے نماز, علمنی, مجھے آپ سکھا دیں نماز کا طریقہ کیا ہے. تو آپ علیہ السلام فرماتے اذا قمت الی الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تکبیر کہو. ٹھیک ہے. پھر جتنا میسر ہو قرآن پاک کی تلاوت کرو, جو میسر ہو. ٹھیک ہے. پھر رکوع کرو اچھی طرح سے, پھر سر اٹھاؤ رکوع سے. ٹھیک ہے جی. پورا قیام کرو, یعنی سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ سیدھے. پھر سجدے کرو اچھی طرح, سجدہ اطمینان کے ساتھ کرو. پھر بیٹھ جاؤ, اطمینان کے ساتھ بیٹھو. پھر اسی طرح کرو ہر نماز میں. یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. یہ نماز کا طریقہ بتا دیا. اس میں کہیں رفع دین کا ذکر نہیں ہے. اچھا کہتے ہیں پھر اس میں پہلے ثنا کا بھی ذکر تو نہیں ہے نا. تو ہم نے کب کہا ثنا فرض ہے؟ ہم نے کہا ہی نہیں فرض. پھر کہتے ہیں جو پہلا جو آپ تکبیر تحریمہ کے وقت آپ رفع دین کرتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, اس کا بھی ذکر نہیں ہے. بھئی ہم نے کہا ہی نہیں کہ وہ فرض ہے, ہم کہتے ہیں مستحب ہے. دوسری بات یہ کہ اس پر لڑائی کب ہوئی ہے, اس پر جھگڑا کب ہے, کہ کیا تم تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین نہیں کرتے ہو. اس پہ جھگڑا ہی نہیں, تم بھی کرتے ہم بھی کرتے. جھگڑا ہے رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے, اس پر ہے. تو وہ اس پر بات کرو. ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی 2 نمبری کر جاتا ہے. ابھی بھائی نے پوچھا کہ یہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کون سی آیت ہے, اور سوری کون سی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ حدیث ہے, وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. 394 حدیث نمبر ہے. ٹھیک ہے. یہاں باقی نمبر جو انٹرنیشنل وہ مختلف نمبر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت اہم معاملہ ہے. میرا جو تھیسس ہے وہ اس پر پوری ڈیٹیل کے ساتھ وہ اس میں نے اس میں بات کی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ اس میں یہ بھی ہے, نبی علیہ السلام نے اس کو پہلے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اچھی طرح سے وضو کرو, پھر قبلے کی طرف منہ کر کے پھر آپ نے کیا کرنا, تکبیر کہنی ہے. ٹھیک ہے. اب ہے کہ جب قرات ہو رہی ہو نا تو پھر مقتدی کو پیچھے قرات کرنا منع ہے. یہ باب باندھنا ہے امام نووی نے.
کہ اونچی آواز سے قرات امام کر رہا ہے نا تو پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے، اونچی آواز سے نہیں قرات کرنی۔ اب عمران بن حسین راوی کہتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، یہاں شاید عصر کی نماز تھی، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ ایکم کرا خلفی، میرے پیچھے کس نے قرات کی ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ کی؟ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں نے، اور میرا ارادہ خیر ہی کا تھا۔ فرمایا میں نے سمجھا کہ تم مجھے خلل ڈال رہے ہو، میری نماز میں تم میری قرات میں خلل ڈال رہے ہو۔ تو آپ علیہ السلام کو خلل واقع ہوا پیچھے قرات کرنے والے سے، تو یہاں آپ علیہ السلام فرمایا مجھے خلل ڈال رہے، تو خلل ڈال رہے تو مطلب مجھے تنگ کر رہے ہو، میں اسے مطمئن نہیں ہوں۔ اگلی روایت بھی اسی طرح ہے کہ آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، ایک آدمی پیچھے سے سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھی، آپ علیہ السلام نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا ایکم کرا، کس نے قرات کی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک آدمی نے کہا میں نے، کہ فرمایا میرا خیال ہے کہ تم نے مجھے نماز میں خلل ڈالا ہے۔ اب خلل ڈالا ظاہر ناراضگی کے الفاظ ہے کہ آپ نے مجھے، میں قرات کر رہا ہوں تو پیچھے کر رہا ہوں۔ اور امام نووی نے کیا بات مانا ہے؟ باب النہی ہے کہ باب النہی الماموم عن جہرت، کہ مقتدی کو منع کرنا ہے، یعنی یہ باب اس بات کا ہے کہ مقتدی کو منع ہے کہ امام کے ساتھ اونچی آواز سے قرات کرے، امام کے پیچھے، یہ تو منع بالکل، قرات آپ کر ہی نہیں سکتے امام کے پیچھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب ہے کہ بسم اللہ بھی آپ نے اونچی آواز سے نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ بسم اللہ جو وہ قرآن کا جو حصہ ہے وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی، سورہ نمل میں، باقی جو بسم اللہ ہے وہ قرآن کا اس حساب سے سورت کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ابو بکر کے، عمر کے، عثمان کے، میں نے ان سے بسم اللہ نہیں سنی، وہ ڈائریکٹ سورہ فاتحہ سے شروع کر دیتے الحمدللہ رب العالمین۔ آج کل ایسا ہی ہے، اسی بار جو ہے نا کہتے وہ کیا کرتے تھے، افتتاح کسے کرتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین، لا یذکرون بسم اللہ الرحمن، وہ بسم اللہ الرحمن آپ یعنی کہ آہستہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ جو ہے وہ آیت کا حصہ ہے، اس میں جو ہے وہ سورہ برات کے علاوہ یہ امام نووی نے باب باندھا ہے، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی انس کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے ایک دن، ٹھیک ہے، تو اچانک اغفان ثم رفع رأسه آپ علیہ السلام کو نا غنودگی آئی، ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو آسمان کی طرف آپ نے سر اٹھایا اور آپ مسکرائے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، تو پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو آپ علیہ السلام نے یہاں جو بسم اللہ پڑھی ہے نا، تو امام نووی نے یہ بام باندھا ہے کہ سورہ برات کے علاوہ باقی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ جو ہے وہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن یہ علماء اس سے متفق نہیں ہے، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے ویسے بسم اللہ پڑھ لی، اس کا حصہ نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام فرمایا تمہیں پتا ہے کوثر کیا ہے؟ اللہ نے کوثر عطا فرمائی ہے۔ ہم نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول جانتے۔ فرمایا یہ ایک نہر ہے، اللہ نے، میرے رب نے مجھے اس کا وعدہ کیا ہے، اس میں بہت خیر کثیر ہے، اس پر میرے امت ہی آئیں گے قیامت کے دن، اور اس کے جو برتن ہوں گے نا وہ ستاروں کی مانند ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں لوگ آئیں گے، میں کہوں گے میرے امت ہی ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہیں گے فرشتے کہ یہ آپ کو نہیں پتا، آپ کے بعد انہوں نے بدعتیں شروع کی، آپ کی امت ہی نہیں ہے، یعنی وہ خاص طور پر جو وہ خوارج جو آپ علیہ السلام کے بعد پھر گئے، ٹھیک ہے جی، اس کا ذکر ہے۔ میرے خیال میں آج اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر کل اس کو پھر آگے ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا، ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد، ٹھیک ہے، یہاں سے انشاءاللہ پھر ہم شروع کریں گے۔ تو یہ آپ نمبر پوچھنے تھے روایت کا، امام کے پیچھے کی تھی، وہ میں نے بتایا تھا، آپ نے شاید میں نے بتایا تھا پیچھے 394 ہے غالباً اس کا نمبر ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے چیزیں جو آپ کو زندگی